بكلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حضرات گرامی قدر، ایک طرف شان ولایت کی یہ معراج کہ جہاں گنج بخش بھی کہا جا رہا ہے، فیض عالم کا لقب بھی مل رہا ہے، اور مظہر پورے خدا کا وجود مسعود بھی نصیب ہو رہا ہے۔ اور کیا کمال کہ ناقصان پیے کامل بھی بن رہے ہیں اور کاملوں کے لیے رہنما بھی بن رہے ہیں۔ ایک طرف ایسا صوفی بھی ہے اور ایک طرف ایسا عالم بھی ہے، یہ وہ ہوگا۔ اور حضرت علامہ اقبال نے بھی ایک طرف دوسرا رخ بھی پیش کیا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احباب، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردوں افسردوں بے ذوق، افکار میں سر مست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار۔ قحط الرجالی کا ایک یہ معیار ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی افراد ملتے رہتے ہیں۔ اس کائنات پر صدیاں گزری، بندے کہیں کھو گئے، مگر وہ جو تاریخ کے کئی صدیوں پہلے گزر گئے وہ آج بھی زندہ، وہ آج بھی موجود۔ اور ایک طرف قحط الرجالیت کا یہ مقام کہ ڈھونڈنے سے بھی بندہ نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب میں کسی کے ہاتھ پر دست بیت ہونا چاہتا ہوں، یقین کے ساتھ کسی کی طرف رہنمائی کر سکتے ہو؟ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کون ہے جس کی طرف رہنمائی کر۔ اور ایک طرف یہ لوگ کہ منو مٹی پر کر کر بھی اس کائنات پر ان کا راج چلا کہ تم صرف دنیا پر سروں پہ حکومت کرتے ہو اور وہ قبروں میں رہ کر دلوں میں حکومت کرتے ہیں۔ یہ کمال، یہ نصیب جن کو ہوتا ہے، یہ نصیب انہیں ہوتا ہے کہ جن کی تار اس کے ساتھ کہ جن کی تار اس کے ساتھ مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم فنا ہو، تم کیا ہو؟ فنا ہو، اور وہ کیا ہے؟ بقا ہے۔ وہ بقا ہے۔ لوہا لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے، اب لوہا ہے آگ میں جائے گا، آگ اپنا اثر اس پہ ڈالے گی، جب ڈالے گی لوہا باہر نکالیں گے تو آگ کی تمازت اور آگ کی تپش اور آگ کا رنگ خود پہ چڑھا کے آئے گا۔ ارے چل لمح کہیں ہو، آگ نے اپنا فیض تو کیا، مگر وہ کہ جن کا تعلق اس نور نور سے مل جائے، اور وہ کہ جن کا تعلق اس حی لا یموت سے مل جائے، وہ جو خود کو فنا کر کے اس کے ساتھ جڑ جائے،
بنا نہیں مجھے. حضرات محترم، سلطان محمود غزنوی ایک مدرسہ بنایا غزنی. جب گزر ہوا تو کیوں نہ مدرسے سے ہوتا چلو. اب مدرسے سے سلطان محمود غزنوی کا گزر ہوا، مدرسے میں چلے گئے. سارے استاد محترم تھے، اکٹھے ہوئے، طلبہ کو اکٹھا کیا. اب محمود غزنوی کی کوئی عام بندہ نہیں، مقام بادشاہت بھی ہے، مقام ولایت بھی ہے. مقام بادشاہت بھی ہے اور مقام ولایت بھی ہے. ایک نوجوان، ایک طالب علم مدرسے کا سامنے کھڑا ہے. سب سے نظر ہوتی ہوتی ادھر گھمائی، واپس پلٹ کے اس نوجوان پہ ملی. اب نظرے سے نظر ملی، کہتے نا ولی راہ، ولی شناست، ولی کی نگاہ ولی کو پہچان لیتی ہے. یہ فطرت ہے. بس نظریں مل گئی اور تجلیات کا یہ عالم کہ وہ چھوٹا ہے اوپر میں اور دیکھنے والا بڑا ہے، مگر دور کا یہ عالم تھا کہ محمود غزنوی آنکھیں جھکا کے بہت اٹھائی. کہا اس لڑکے میں، اس نوجوان میں نور ولایت کی وہ تمازت ہے کہ مجھ میں مجال نہیں کہ اس کے ساتھ ملا پاؤں. اور کہا یہ نوجوان یہ کوئی مستقبل میں کوئی بڑا انسان بنے گا اور قدرت نے اسی کو داتا علی ہجویری بنایا اور قدرت نے اسی کو داتا علی ہجویری بنایا. آپ کا نام ہے گرامی سید علی بن عثمان جلابی اور ہجویری. آپ افغانستان میں غزنی میں پیدا ہوئے اور غزنی میں پہلے جس محلے میں آپ رہے وہ جلاب کا محلہ، اور پھر جس محلے میں آپ وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے محلے میں تشریف لے گئے اس محلے کا نام اجمیر. تو آپ نے خود اپنی نسبت ان لوگوں کو جو آپ کو پہلے جانتے تھے اور وہ لوگ جو آپ کو بعد میں جاننا شروع ہوئے ان کی تفہیم کے لیے اپنے نام کے ساتھ آپ نے جلابی بھی لگوایا اور اجمیری بھی لگوایا. اور ہم تک آپ کا یہ نام اس لیے پہنچا کہ آپ کا یہ مکمل نام آپ نے خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے. آپ نے خود اپنا نام لکھا کشف المحجوب میں اور آپ نے ذکر کیا کہ میں نے اپنا نام اپنی کتاب میں لکھنے کی دو وجہیں ہیں. پہلی وجہ آپ نے یہ بیان کروائی، میں نے کتاب لکھی، دیوان لکھا اشعار جس میں حمد و ثنا تھی. ایک بدبخت آیا، وہ مجھ سے پڑھنے کی غرض سے وہ کتاب لے گیا مگر پھر وہ واپس پلٹ کے نہیں آیا اور اس نے وہ کتاب اپنے نام سے شائع کر دی. میرا نام اس میں سے ہٹا کر اپنا نام لکھ کے اس نے شائع کر دیا. ایک یہ نقصان ہوا میرے علم کا. دوسرا، میں نے مجمع کے نام سے کتاب لکھی، وہ کتاب بھی ایک شخص آیا وہ لے گیا، اس نے میرا نام لکھا کر اپنا نام ڈالا. اللہ نے اس کو اس مصیبت کو مبتلا کیا کہ اسے اپنی بارگاہ کی فہرست سے خارج کر کہ یہ دھوکہ علمی خیانت کہ وہ کسی اور کی محنت اور تو اپنے نام سے اسے قائم کر رہے اور وہ بھی عام بندہ نہیں، وہ ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا. تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کتابیں تھی جو ظاہر ہو گئی، میں نے لکھی مگر خلق تک وہ نہیں پہنچ سکی، وہ ظاہر ہو گئی. تو اس غرض سے میں نے اپنا نام اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں. تو یہ وجہ بنی کشف المحجوب میں آپ نے اپنا نام گرامی ذکر کیا. اور سب آپ کا ولادت اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح آپ اپنی کتاب میں اپنا نام ذکر کر رہے تھے کہ کاش ایسا ہوتا کہ آپ اپنا سن ولادت بھی ذکر کر دیتے، لیکن علماء اور فقہاء نے محققین نے آپ کے نام کے ساتھ تحقیق کی جن واسط نے آپ کی ولادت حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ آپ کی تقریباً ابتدائی کچھ ایسی معلومات ہیں جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا.
حضرات گرامی، حضرت داتا علی کشمیری کی کتاب نشر المحجوب کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مرشد نہ ہو، کوئی پیر نہ ہو، تو کشف المحجوب وہ پیر بن سکتی ہے۔ اس کے لیے مرشد کا درجہ کشف المحجوب رکھا ہے، تو اتنا اس کے اندر رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے۔ اگر آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو مختلف جو پیسے ان سے جو تفہیم یہ ملتی ہے کہ نفس اس کے 3 مرحلے ہیں، 3 درجے ہیں نفس کے۔ نفس کی پہلی قسم ہے نفس امارہ، ان النفس لامارہ، کہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو برائی کی طرف رغبت دیتا ہے، برائی کو حکم دیتا ہے، برائی کی طرف رغبت و رہنمائی دیتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے نفس کی وہ ہے نفس لوامہ، اور جو تیسری قسم ہے نفس کی وہ ہے مطمئنہ، جسے قرآن کریم نے یا ایھا النفس المطمئنہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا۔ تو یہ نفس کے 3 مرتبے ہیں۔ کہا جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو اس کو خود اپنی ذات میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے بس میں ہی میں ہوں، میرے سوا تو کوئی ہے ہی۔ تو نفس امارہ انسان میں انا کا زہر بھرتا ہے کہ صرف تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے نفس امارہ۔ اب اس نفس امارہ کی بیماری سے نکلا کیسے جائے، یہ بڑا مشکل تھا۔ اس نکالنے کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ گڑھا ہے، انسان گڑھے میں گڑھا ہے، نفس اماریت کا گڑھا ہے۔ اب جب تک کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے نکالے گا نہیں، اس کھائی سے کیسے نکلے گا؟ تو ضرورت ہے ایک ہاتھ آئے، اور وہ ہاتھ کس کا تھا پہلا کہ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، گرنے والے تم آگ کے گڑھے کے اندر شفا حفرت من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، گرنے والے تھے کہ مجھ مصطفیٰ کا ہاتھ مارا پکڑ لیا، کہ میرے ہاتھ نے آ کر تمہیں پکڑ لیا، وگرنہ تم پروانوں کی مانند اس میں گرنے والے تھے، اس آگ سے میں نے تمہیں بچایا۔ تو یہ فیض رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہیں سے یہ فیض آگے کہاں سے نکلا؟ ابو بکر میں ملا، عمر سے آیا، عثمان میں آیا، علی میں آیا، بلال میں آیا، طلحہ میں آیا، زبیر میں آیا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں آیا۔ اور پھر ان سارے صحابہ کو فیض یاب کر کے حکم کہا کیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ جا رہا ہے اصحابی کا وجود بکئی اقتدیتم اقتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، ستارے جس کی بھی ہدایت رہنمائی پر جاؤ گے، ہدایت پر۔ دنیا کا کوئی مدرس، دنیا کا کوئی معلم، میں خود معلم ہوں یونیورسٹی کا، آپ کی اسلام یونیورسٹی میں، میں نہیں کہہ سکتا، کوئی دنیا کا استاد یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا شاگرد وہ کامل ہوگا، وہ مکمل ہوگا، وہ کامل ہوگا۔ ہر شاگرد ایسا ہوگا، کوئی استاد گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہاں تاریخ نے یہ گارنٹی دی ہے تو ایک معلم نے، اور وہ معلم آمنہ کا لال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے جس کی نگاہ ناز سے نکلنے والا ہر انسان کو ایک نایاب ہے، گوہر نایاب، جدھر کو گئے ہیں وہ ہادی ہے، وہ ہادی بن گئے، وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بن گئے۔ تو حضرات محترم، یہ فیض پھر صحابہ سے تابعین کو، تبع تابعین کو، پھر ان سے آگے چلا، اور پھر حضرت سیدنا غوث اعظم، اور پھر کہاں سے یہی فیض
فیض آگے چلا تو یہ فیض سلسلہ در سلسلہ چلتا گیا اور امت مسلمہ کی رہنمائی کا سبب بنتے گئے. تو یہ ہے وہ ہاتھ جو اللہ والوں کا ہے. اللہ تعالیٰ کیا احساس فرماتا ہے؟ فرمایا بندہ مومن کا ہاتھ وہ میرا ہاتھ ہے. ہاتھ ہے اللہ کا. بندہ مومن کا ہاتھ کار گزارو کار سارو کار وہ سب کچھ وہی ہے. کہا ہاتھ اٹھاتا بندہ ہے تو میرا چلتا ہے. قدم وہ اٹھاتا ہے تو میرا چلتا ہے. تو اس لیے جب وہ خود کو اس میں لگا دیتے ہیں تو ساری کائنات کو اس میں لگا دیتے ہیں. حضور جاؤ محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا کہ یہ دنیا سائے کی مانند ہے. یہ دنیا سائے کی مانند ہے. تم دنیا سے جتنا تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ تم سے آگے بھاگے. جس طرح تم سائے کے پیچھے بھاگو تو سایہ تمہارے آگے جائے. اور اگر تم سائے سے دور بھاگو گے تو سایہ تمہارے پیچھے بھاگے. کہا یہ دنیا بھی ایسے ہے. تم دنیا کے پیچھے ہزار بھاگو دنیا دو ہاتھ تم سے آگے رہے. تم دنیا میں مجھے کوئی ایسا بندہ دکھا دو جس نے دنیا کو پا لیا ہو اور یہ سمجھا ہو کہ بس مجھے سمجھا کافی نہیں ہو. دنیا کا اربپتی ہوگا سب سے بڑا امیر ہوگا نمبر 1 پہ ہوگا. اسے اور لالچ ہے مجھے اور مل جائے تاکہ میں نمبر 1 ہی رہوں. حتیٰ کہ اس کا مٹی آ کے بھرے گی لالچ ختم نہیں ہو. فرمایا آؤ تم مجھے ایک نہیں دکھا سکتے میں تمہیں لاکھ دکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا سے منہ موڑا اور ہم نے ساری دنیا اس کی چھوڑی میں لگائی. میں تمہیں دکھا سکتا ہوں. آؤ شاہ بردار کو پکڑو اور حضرت دادا علی ہجویری کو پکڑو. آؤ بابا فرید بن شکر کو پکڑو. آؤ تم شاہ گولڑا کو پکڑو. امام بری سرکار کو پکڑو. یہ وہ ہے انہوں نے دنیا سے رخ موڑے جنگل میں سو گئے تھے اور میرے رب نے دنیا کا جنگلوں کی طرف تک آواز کرا. فرمایا ہم دکھا سکتے ہیں. تو یہ فیضان ہے کہ وہ دنیا سے رخ موڑ لیتے ہیں. جا بابا تو اپنا کام کر ہمارا دنیا سے کیا. ہاں دنیا کو ہم سے کچھ ہے تو پھر گھر پہ آئے. وہ دنیا پہ اس کو یاد کرتے ہیں. اس نے وعدہ کر دیا کہ تم مجھے یاد کرو فاذکرونی اذکرکم میں تمہارا عبادت میرا کروں. ساری زندگی اسی کا ذکر چلتا رہا اور جس لمحے یہ اس یاد پر لبیک کہہ کر توڑ پڑے تو اس نے ساری کائنات کے دلوں میں داخل ہی ہونے لگا. ساری کائنات کے دلوں میں امام بری سرکار ڈال دیا. ساری دنیا کے دلوں میں حضرت غوث اعظم ڈال دیا کہ صدیاں گزر گئی مگر ان کے تذکرے آج بھی ہوتا ہے. یہ ہے یہ ہے اللہ کا ذکر جو کر رہا ہے. تو کہا نفس ہمارا اس سے نکالنے کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت ہے کہ وہ ہاتھ آئے اور ہماریت سے نکال دے. تو کہا نفس ہمارا تکبر ہے انا ہے. اب وہ ہاتھ جو نکالے گا وہ ہاتھ کرے گا کیا. اس کا کیا وہ کیا کرے گا. اس کی مثال یوں سمجھے حقیقت میں دو چیزیں ہیں. انسان کے پاس دو قوتیں ہیں. ایک قوت ہے عقل کی اور ایک قوت ہے عشق کی. عشق دو قوت عقل اور عشق. حجاب آگے پڑا ہے. حجاب آگے پڑا ہے عقل کے. عشق کے دونوں کے آگے حجاب پڑا ہے. اور حقیقت اس حجاب کے پیچھے ہے. یوں سمجھے کہ نفس امارہ نے اس حجاب کی جگہ پہ آئینہ ڈالی. نفس
حجاب کی جگہ پر آئینہ ڈال دیا. اب انسان آئینے میں دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ تو بڑا سونا، تو بڑا پیارا. خود کو تک رہا ہے آئینے میں، اپنی تصویر کو تک رہا ہے آئینے میں. اپنی انا کا قیدی ہے، اپنی انا کا قیدی ہے. ان کے سوا کوئی ہے بھی نہیں. اللہ والا کیا کرتا ہے؟ اللہ والا آتا ہے اور اس شیشے کے پیچھے جو پالش ہے، وہ پالش کو ہٹاتا ہے. جیسے ہی وہ شیشے کی پالش ہٹتی ہے، وہ میں کا تت ٹوٹ جاتا ہے اور شیشے کے پیچھے حقیقت نظر آ جاتی ہے. اور پھر بندہ خود اختیار ہو کے پکار اٹھتا ہے، مولا میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تم ہی تو ہے. میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے. وہ خود کو فنا کر دیتا ہے اور اس کو بقا ہے، اور وہ بقا اپنی بقا کے بدلے میں اس جوانی کو بھی بقا دے دیتا ہے. حضرت ایک مرید نے حضرت باقی بلا سے پوچھا کہ حضور یہ باقی بلا کا مطلب کیا ہے؟ باقی بلا کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ کو فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ رکھ دینا، کوئی نہ پڑھائے، انتظار کرنا. ایک گھوڑ سوار آئے گا، میرا جنازہ پڑھائے گا. وہ حجاب میں ہوگا. وہ جب جنازہ پڑھا کے جانے لگے تو اس سے جا کے پوچھنا، میرا کہہ دینا کہ جناب باقی بلا کا مطلب کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لوں. گزر گیا وقت، آپ وفات پا گئے، جنازہ رکھ دیا، انتظار ہو رہا ہے. گھوڑ سوار آیا، آگے چہرے میں حجاب، جنازہ پڑھا دیا. اب جانے لگے. اب کہا تو ایک مرید اٹھا کہ جا کے پوچھنا کہ باقی بلا کا مطلب کیا ہے. اب مرید گیا، جا کے پلو پکڑا، کہا حضور سنیے، مجھے حضور حضرت باقی بلا نے فرمایا تھا آپ سے ذرا پوچھ لوں کہ باقی بلا کا مطلب کیا ہے، ذرا مجھے بتائیے. اس نے اس کو آگے بلا کر اپنے رخ سے حجاب ہٹایا. جب حجاب ہٹایا تو خود حضرت باقی بلا پہ اور کہا مرید نے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تک رہا ہے چارپائی پر، وہ فنا ہے، یہ جو تک رہا ہے وہ بقا ہے. یہ بقا ہے، اسے فنا ہے. اور تو جسے تک رہا ہے یہ باقی بلا ہے. یہ وہ ہے جو اس کے ساتھ جڑ گیا تو بقا نصیب ہو گئی. اس کی طاقت کم تھی، اس کی طاقت زیادہ. وہاں جسم کثیر تھا، جہاں روح لطیف ہے. جہاں وہ نہیں پہنچ سکتا وہاں یہ پہنچ گئے. تو کہا اماریت حجاب ہٹاتی ہے عقل سے، اور عقل تک لیتی ہے کہ وہ کیا رہا ہے. اور عشق کیا کرتا ہے؟ کہا عشق اس کو ضرورت ہی نہیں، عشق کو ضرورت ہی نہیں. عشق اس پردے کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے اور بھسم کر کے حقیقت کا عقل کو ضرورت ہے ہادیے برحق کے ہاتھ کی، عشق کو ضرورت ہے نگاہ کی. کہا عقل، حضرت علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت بیان کیا. کہا کہ عقل اور عشق، عقل کا نمائندہ ابو علی سینا اور عشق کا نمائندہ مولانا رومی. کہا دونوں کو خبر ملی کہ محبوب اونٹنی میں سوار کجاوے میں گزر رہا. دونوں بھاگ کہ محبوب کو جا کے تک لے. اب حضرت علامہ کہتے ہیں جب یہ خبر ملی تو ہوا کیا؟ کہا ابو علی جب گئے تو اب اونٹنی چل رہی ہے اور قدموں سے خاک اور دھول اڑ
کہا عقل کی پرواز نیچی تھی، عقل کی پرواز نیچی تھی اور عشق کی پرواز بھاگے بو علی اندر غبار ناک، بو علی جو عقل تھا اس کی اڑان نیچی تھی، وہ دھول میں گم ہو گیا، وہ دھول میں گم ہو گیا۔ اور پھر رومی نفس رومی کرتا ہے محمد گرفت، اور جس کی پرواز عشق کی اوپر تھی اس نے جا کے کتارے کے پردے پہ ہاتھ ڈالا، کہا ادھر عقل دھول میں گم ہے اور ادھر رومی پردے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ یہ کہا این فروت اور رفت عطا گوہر رسید، یہ نیچے تھا مٹی میں ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ محبوب کے در پہ آئے ہیں، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اعتراض میں لگ گیا اور عشق اس کی اڑان اونچی تھی، پردہ ہٹا کے محبوب اسے مقصود مل گیا۔ اور یہ عقل کے بارے میں کیا کہا؟ عقل کے بارے میں کہا یہ گیا کہ یہ بے فیض اور عشق فیضیا ہے۔ مگر حضرت علامہ نے کہا، حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری کیا کہتے ہیں؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاک ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاک ہے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و استراح، عشق حضور و استراح۔ اب لوگ کہتے ہیں عشق حاضر بھی ہے پھر مسترد کیوں ہے؟ جب موجود ہے محبوب سامنے ہے تو پھر پریشانی کیسی ہے، پھر اضطراب کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کو ذرا حضرت موسیٰ کے اس واقعے پر نظر ڈالے کہ پردہ اٹھ بھی گیا ہے، پردہ اٹھ بھی گیا ہے، اضطراب پھر بھی میں نے دیکھا ہے۔ اور یہاں غالب نے کہا کہ جو حجاب اٹھ بھی جاتا تو نظر کہاں سے لاتا، جو حجاب اٹھ بھی جاتا تو نظر کہاں سے لاتا، تیرے روبرو بھی وہی تیرا اعتبار ہوتا، وہ تیرا اعتبار ہوتا۔ یہ کہا عشق کو حضور بھی نصیب مگر اضطراب میں ملا دیا، فیض دونوں کو دے۔ تو کہا نفس اماریت سے جب وہ فیض اللہ کے ولی کا ملتا ہے، اماریت سے نکل کر لبابیت میں آتا ہے۔ اب لبابیت کیا ہے؟ لبابیت یہ ہے کہ مولا میں کچھ بھی نہیں بس تم بھی تو ہے۔ اسے کہتے ہیں شرمندگی، اسے کہتے ہیں شرمندگی کہ میں کیا کرتا رہا، میرا سونا کتنا کرم پڑا، میں کیسا رحمان الرحیم۔ تو پھر کہا جب انسان خود کو یاد گرا دے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے بندے تم خود کو میرے لیے گرا کے دے، میں تجھے دنیا میں اٹھا رکھا ہے۔ تو دنیا کے سامنے خود کو رسوا کر کے دے، تجھے دنیا میں عزت سے سرفراز رکھا ہے۔ تو پھر اللہ وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، لبابیہ سے اور وہ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پہلے لبابیت میں کیا تھا؟ لبابیت میں یہ تھا کہ مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، 5 وقت کی نماز تو راضی ہو جا، رات کے پچھلے پہر رات جب مولا تو راضی ہو جا۔ جب اطمینان کی سطح پہ پہنچا، مطمئنہ پہنچا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ سونا بلاتا ہے، کہا ان کا جب وقت وصال آتا ہے، ان کو جب اللہ کے پاس بلاوا آتا ہے وہ کیسا آتا ہے؟ یا النفس المطمئنہ، اے اطمینان کی حدوں کو چھونے والے نفس، ارجعی الی ربک، اور تجھے یہیں سے نکالا تھا، آپ لوگ واپس
خریدتے ہیں آپ نے فرمایا مغرب فقط کا وقت مجھے دے دو. کتنے کا؟ مغرب کا وقت. صاحب ہدایت کا نہایا کہتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک پہاڑی تھی. اس پہاڑی میں موسیٰ بن نصیر چڑھ کر گئے اور کیا کہا؟ ایتھا السباع، اے جنگل کے درندوں، میں موسیٰ بن نصیر لشکر محمدی کا سرکیز تم سے مخاطب. ہمیں یہ جنگل خالی چاہیے صبح تک، اس لیے کہ ہمیں چھٹی کرانی ہے اور ہمیں ساتھ فوج کی. صاحب نہایا کہتے ہیں جب صبح کی نماز پڑھ کر مسلمان واپس آئے جنگل میں ایک جانور بھی باقی نہیں. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا، زبان اس کی، حکم اللہ کا. یہ مشکلیں کیوں نہ کرے، مشکلیں کیوں نہ کرے، اس لیے جس کے دل کے نام دماغ رہے ہو وہ دل مصیبت کرتے ہیں. آنا حضرت یعقوب کہا خدا کا یہی ہے اور نہیں اس میں کوئی نفر مگر جو وہاں ہو نہیں جو وہاں ہو یہی ہو جو یہاں نہیں ہوگا. لبابیت سے نکلا بت پریبنا. اب بت پریبنا یہ ہے نا پھر وہاں عقل کو عشق کو جنگ ہے جو وہ کرتا ہے عقل کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہو گیا چیخا کر رہا ہے گوشت کا کوئی ٹکڑا ڈالو گے بھوک جائے گا. عقل کہتی ہے ابراہیم نمرود کی بات مان لے. چیخا کر رہا ہے 40 دن کا. کوئی فکر نہیں. جبریل امین آ گئے حضور حکم دے آپ کو بتا دو. کہا جبریل خود آئے ہو یہ اس نے بھیجا ہے، خود آئے ہو یہ بھیجا ہے. کہا حضور خود آئے ہو. کہا جبریل کے لیے حاضر کرے پھر وہ جانے اور آگے جانے. ابراہیم کو نہیں ڈال دیا. پھر کیا ہوا آپ کو اقبال نے خلاصہ کر دیا. ایک خطر کود پڑا آپ کو نمرود میں عشق میں عقل ہے کمر آئے لبے بھاؤ مانگی تب یہی ہے یہ ہو کیا گیا. تو حضرات جو عقیدہ ہے کہ جس کا پلو پکڑنا ہے اس کی بنیاد عقل پہ عشق پہ ہوتی ہے. اگر عقل پہ آتے تو ممکن تھا ابو بکر بھی نہ ہوتی، عمر بھی نہ